اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امام الرضا علیہ السلام الصدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، آج سب سے پہلے تمام مومنین کو ایام ذی القعدہ کی مناسبت سے امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ محترم سامعین، امام علیہ السلام کا فرمان میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، جس میں امام علیہ السلام انسانوں کو فرما رہے ہیں الصدیق کل امرئ عقلہ، ہر انسان کا بہترین دوست اس کی عقل ہے، وعدوہ جہلہ، اور ہر انسان کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ محترم سامعین، امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مورخین نے مشہور روایت کے مطابق امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری لکھی ہے، اور دوسری روایات کے مطابق امام علیہ السلام کی ولادت 153 ہجری ہے۔ اگر مشہور روایت کو دیکھا جائے تو امام علیہ السلام کی عمر مبارک 148 ہجری کے حساب سے 55 سال بنتی ہے۔ امام علیہ السلام کی جو مدت امامت ہے وہ مورخین نے 20 سال لکھی ہے، تقریباً 148 سال والی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ محترم سامعین، امام علیہ السلام کا اسم گرامی علی رکھا گیا، اور امام علیہ السلام کے القابات میں سے رضا سب سے مشہور لقب ہے۔ امام علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی جناب نجمہ خاتون ہے، اور امام علیہ السلام 183 ہجری کو نماز جنازہ اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم پڑھانے کے لیے بغداد تشریف لائے۔ 183 ہجری کو جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امامت کا منصب امام علی رضا علیہ السلام کو ملا، تو امام علیہ السلام کے ادوار امامت میں جن خلیفوں کی حکومتیں گزری، ان خلیفوں میں سے ہارون کے بعد امین اور مامون کی حکومت ہے۔ امام علیہ السلام کے دور امامت میں امین نے عرب پر حکومت کی اور مامون نے عجم پر حکومت کی۔ محترم سامعین، بس یہیں پر جملہ کہوں گا کہ امین نے جو حکومت کی اور مامون نے جو حکومت کی، دونوں آپس میں بھائی تھے۔ مامون نے حکومت حاصل کرنے کے لیے امین کو قتل کرا دیا۔ یہیں پر پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی طبیعت کے تابع ہو تو مامون جیسا بھائی حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، لیکن جب انسان اپنی طبیعت کے نہیں بلکہ خالق کی معشیت کے تابع ہو تو اس وقت نبیوں کے سلطان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جوانان جنت کا سردار ہے، میرا بیٹا حسین بھی جوانان جنت کا سردار ہے۔ اور امام علیہ السلام نے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جب مدینہ سے طوس کے لیے روانگی اختیار کی، مامون کے اصرار کے اوپر کہ آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں، جب امام نے مدینہ کو چھوڑا تو اس طرح چھوڑا جس طرح جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو الوداع کیا۔ امام علیہ السلام نے جنت البقیع کی زیارات کے بعد مدینہ منورہ نانا محمد کے روضے کا سلام، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد اس طوس کے سفر کے لیے جب امام علیہ السلام روانہ ہوئے، اختصاراً عرض کروں کہ امام علیہ السلام نے اس سفر کو اس طریقے سے اختیار کیا کہ آج تک اس سفر کے آثار باقی ہیں۔ محترم سامعین، اس سفر کے دوران امام علیہ السلام کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، اور کرامات امام علیہ السلام میں یہ ملتا ہے کہ جب اس کے کفن کے لیے امام نے ایک شخص سے
کپڑا طلب کیا تو اس نے کہا مولا میرے پاس تو کوئی کپڑا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کپڑا جو تجھے تیری بیٹی نے دیا تھا؟ تو یہ کہتا ہے ہاں مولا وہ کپڑا میرے پاس موجود ہے۔ جب اس سے امام نے یہ کپڑا طلب کیا، اس نے دے دیا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ شخص کوئی صاحب کرامات شخص ہے۔ ایک جگہ پر مجمع لگا ہوا تھا، امام علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، یہ شخص جا کر امام علیہ السلام کے منبر کے قریب بیٹھ گیا، کیونکہ یہ اب جانتا ہے کہ امام علیہ السلام صاحب کرامات ہیں۔ اس نے کہا ایسا کیوں نہ ہو کہ میں کچھ سوالات امام علیہ السلام سے پوچھوں۔ بس یہ ابھی اسی نیت سے امام علیہ السلام کے منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، امام علیہ السلام سے سوال کرنے کے لیے۔ بس امام علیہ السلام نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہتے ہیں میرے قریب آ۔ یہ شخص جب امام کے قریب آیا تو اس وقت امام نے ایک لفافہ نکال کر اسے دے دیا اور امام کہتے ہیں جا یہ لفافہ لے جا، اس لفافے میں ان تمام سوالات کے جواب لکھے ہوئے ہیں جو تو مجھ علی رضا سے پوچھنا چاہتا ہے۔ اور محترم سامعین، جب امام علیہ السلام نیشا پور وارد ہوئے تو امام علیہ السلام کا ایسا شاندار استقبال ہوا کہ ایک وقت تھا جب نبیوں کا سلطان قلم و دوات مانگ رہے تھے لیکن دینے والوں نے قلم و دوات نہ دیا۔ لیکن محترم سامعین، نیشا پور میں امام کا ایسا شاندار استقبال ہوا، تاریخ کہتی ہے 24,000 محدثین قلم و دوات لے کر نیشا پور امام کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ اور جب امام کے استقبال کے لیے پہنچے تو محترم سامعین اس وقت اتنا خوبصورت استقبال ہوا کہ لبیک لبیک کی صداؤں سے نیشا پور کی زمین گونج اٹھی۔ امام کا شاندار استقبال ہونے کے بعد انہوں نے پہلا مطالبہ کیا مولا سے کہ مولا زیارت کرائی جائے۔ مولا نے سب سے پہلے اپنے محمل کا پردہ ہٹا کر نیشا پور کے لوگوں کو اپنی زیارت کروائی اور نیشا پور کی زمین نور امام سے منور ہو گئی۔ اور انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ مولا ہم محدثین ہیں، 24,000 محدثین آج یہاں پر جمع ہیں، کوئی ایسی روایت آپ بتائیں کہ جس کو ہم سن کر لکھیں اور ہماری کتابوں میں درج ہو جائے کہ ہم نے تمام غیر معصوم کی نہیں بلکہ معصوم کی روایت بھی نقل کی ہے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا میں علی رضا علیہ السلام نے یہ روایت اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے محمد باقر سے، انہوں نے زین العابدین سے، انہوں نے حسین سید الشہداء سے، انہوں نے امام حسن مجتبیٰ سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی محمد رسول اللہ سے سنی ہے۔ نبیوں کے سلطان کہتے ہیں کہ یہ روایت میں تو وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہوں، مجھے جبریل نے آ کر بتائی ہے۔ امام علی رضا فرماتے ہیں خالق ارشاد فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی آمنا من عذابی، لا الہ الا اللہ میں اللہ کا قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ آمنا من عذابی میں خالق کے عذاب سے بچ گیا۔ تو محترم سامعین، 24,000 محدثین نے یہ روایت لکھی اور ان کے قلم یہیں پر رک گئے اور آگے امام نے فرمایا لکھو من شرطہا و شروطہا، اس لا الہ الا اللہ کچھ شرائط بھی ہیں، وَأَنَا مِن شروطہا، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی رضا کی ولایت کا اقرار ہے۔ اور جب امام علیہ السلام دربار مامون میں پہنچے تو مامون کو مناظروں کا بہت شوق تھا، یہ مناظرے کراتا تھا۔ امام نے تمام مناظرہ کرنے والوں کی زبانوں کو ایسا لگام دیا کہ امام علیہ السلام کے سامنے بعد میں وہ بات بھی نہ کر سکتے تھے۔ بس جب اس نے چاہا کہ امام علیہ السلام کو ولی عہدی دی جائے تو اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے غرفے سے کچھ اس طرح سے تیاری کی کہ امامت کی عبا اپنے کاندھوں پر رکھی، ولایت کا امامہ اپنے سر پر اٹھایا اور امام علیہ السلام نے تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر امام علیہ السلام نے نعلین زیب تن کر کے امام علیہ السلام جب اپنے غرفے سے باہر گئے تو اس وقت زمین نے قدموں کا بوسہ لیا، آسمان نے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کی، زمین کا ذرہ ذرہ لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اس مامون کے اس غرفہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آپس میں طے کر چکے تھے کہ امام علیہ السلام کا استقبال نہیں کریں گے، لیکن جب امام علیہ السلام اس غرفہ میں وارد ہوئے تو ہیبت امام کی وجہ سے جو لوگ پہلے طے کر چکے تھے کہ ہم استقبال نہیں کریں گے وہ بھی اس غرفے میں اپنے مسند سے فوراً کھڑے ہو گئے اور امام کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے امام علیہ السلام کا استقبال کیا اور لبیک کی صداؤں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تو اس وقت تاریخ کہتی ہے 33,000 افراد نے امام کے ہاتھوں پر بیعت